अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV कश्मीर में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। ईरान व इसराइल के माबैन अमेरिका ने कराई आर्जी जंग बंदी, खिलाफ वर्जी की गई तो सख्त जवाब देंगे, ईरान ने किया खबरदार। अमेरिका व इसराइल को ईरान ने घुटने टिकवा दिए। महबूबा मुफ्ती का रद्द अमल, जंग बंदी को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने करार दिया खुश आइंद। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में कोई मकामी मुलविस नहीं था, NIA की गिरफ्तारियों पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान। पहलगाम का किया दौरा। जेल में बंद शब्बीर शाह को बेहतर तिब्बी सहूलत फराहम की जाए। महबूबा मुफ्ती ने मरकज से किया मुतालबा, कहा इंसानी खतरों पर एक बीमार शख्स के साथ इंसानी सलूक किया जाए। श्रीनगर में महकमे जंगलात में काम करने वाले आर्जी मुलाजिमीन का एहतजाज, मुतालबात पूरे करने हुकूमत पर दिया जोर। दरियाए चनाब में डूब जाने वाले तारिक अहमद की लाश बरामद कर ली गई। राजौरी और बटामालू में भी पेश आए हादसात, 3 अफराद जाँ बहक। जम्मू कश्मीर की खबरों से खबर रुख करते हैं ईरान का। आखिरकार इसराइल ने अपनी जारियत से वक्तिया बाज आते हुए घुटने टेक दिए और ईरान के साथ आर्जी जंग बंदी से इत्तेफाक किया। गुज़िश्ता शब ईरान ने कतर और इराक में अमरीकी फौजी अड्डों पर मिसाइल हमले किए, जिसने खतर के बशमूल दीगर खलीजी ममालिक में लोगों की नींदें हराम कर दी। अगरचे अमरीका ने ईरानी मिसाइलों को फिजा में नाकारा बना दिया, जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले शदीद नौइयत के थे। इस दौरान ईरान और इसराइल के दरमियान हमलों और जवाबी हमलों का सिलसिला भी जारी रहा। ईरान के हमलों में करीब 16 इसराइली हलाक हो गए, 25 जख्मी हो गए, जबकि ईरान में इसराइली हमलों में करीब 20 ईरानी शहीद हुए और कई जख्मी हुए। ताहम इस दौरान अमरीकी सदर ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि इसराइल और ईरान ने जंग बंदी से इत्तेफाक किया है। ईरान ने जंग बंदी की तौसीक की और कहा कि अगर इसराइल खिलाफ वर्जी करेगा तो इसको सख्त जवाब दिया जाएगा। वज़ीर ये आर्जी जंग बंदी होगी जो 2 हफ्तों पर मुश्तमिल बताई जा रही है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जंग बंदी को खुश आइंद करार दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक़ वज़ीर आला जम्मू कश्मीर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी को खुश आइंद करार देते हुए कहा कि अगर ये जंग बंदी वाकई अमल में आई है तो ये इंसानियत के हक़ में एक बेहतर कदम है। उन्होंने जनूबी कश्मीर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं खुदा का शुक्र गुजार हूँ अगर वाकई जंग बंदी हो गई है। ये एक अच्छी बात है क्योंकि बेकसूर लोग मारे जा रहे थे। मेरी ये दुआ है कि ये जंग बंदी बरकरार रहे, मुस्तकिल रहे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आया अमेरिका ने ईरान के सामने हथियार डाल दिए, जिस पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि यह फैसला इंसानियत के जज्बे के तहत किया गया है। ताहम अमेरिका पर आलमी दबाव भी था। उन्होंने कहा ना ईरान ने हथियार डाले और ना ही अमेरिका ने, लेकिन इंसानियत के तहत उन्होंने महसूस किया कि सब रुकना चाहिए क्योंकि इसका असर दुनिया की मईशत पर भी पड़ रहा था। आलमी सतह पर अमेरिका पर इस हवाले से काफ़ी दबाव था। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने से जब अमरनाथ यात्रा से मुतालिक सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यहाँ हम अमरनाथ यात्रियों का खैर मकदम करते हैं। PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि ईरान ने अमेरिका और इसराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। PDP की सदर और साबिक़ वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने ईरान इसराइल जंग बंदी के ऐलान का खैर मकदम करते हुए
ایران کے عوام کو خراج تحسین پیش کیا۔ سری نگر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے کہا، سب سے پہلے میں ایرانی عوام کو سلام پیش کرتی ہوں کہ جس کے جذبے اور استقلال سے انہوں نے اس جنگ کا سامنا کیا اور انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب سے ٹرمپ اقتدار میں آئے ہیں انہوں نے امریکی صدارت کے منصب کو مذاق بنا کر رکھ دیا ہے، وہ خود نہیں جانتے کہ اگلا قدم ان کا کیا ہوگا یا وہ کیا کہنے والے ہیں۔ ویسے غیر سنجیدہ اس طرح کے ان کے بیانات سامنے آتے ہیں۔ محبوبہ مفتی نے زور دے کر کہا کہ مشرق وسطیٰ کے حالات دنیا بھر کے امن و استحکام پر اثر انداز ہوتے ہیں اور ایسے وقت میں قیادت کا ذمہ دار ہونا ضروری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عالمی سطح پر طاقت کے زور پر مسائل کو حل کرنے کے بجائے مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے معاملات کو حل کرنا چاہیے۔ کہ ہم تو ایران کی جو لوگ ہیں، وہاں کی عوام، وہاں کی فوج، وہاں کی لیڈرشپ کو سلام کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے بالکل نہتے ہاتھوں سے، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا شہادت کے جذبے کے بغیر، ایمان کے بغیر انہوں نے امریکہ جیسی سپر پاور کو اور ان کا جو بغل بچہ ہے اسرائیل کو گھٹنوں پہ لایا کہ آج مجبور ہو گئے ٹرمپ قطر کو کہنے کے لیے کہ بھائی اسرائیل تیار ہے سیز فائر کے لیے، آپ ایران کو منائیے۔ تو میں سمجھتی ہوں یہ ہمارے لیے بحثت ایک مسلمان میرے لیے فخر کا وقت ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ جو باقی مسلم ممالک ہیں وہ بھی اسے سبق سیکھے، جنہوں نے اس وقت میں اس مشکل دور میں ایران کا ساتھ دینے کے بجائے زبانی خرچہ چلایا، اور اس میں چائنا اور روس کا بڑا اچھا رول رہا، اور امریکہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی انوٹنگلی انہوں نے ایران کو ایک ایسے مقام پہ پہنچایا جہاں مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے کئی ملکوں پہ حملہ کیا، عراق، سیریا، افغانستان، مگر ایران نے ان کو چنے چبائے، اور ایران کو انہوں نے اس جو دنیا عالمی برادری میں جو اسلامی ممالک ہے ان کی لیڈرشپ کا ایک درجے پہ پہنچا دیا۔ تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب کے لیے فخر کی بات ہوگی۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ پہلگام حملے میں کوئی بھی مقامی شخص ملوث نہیں تھا۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج گلمرگ کا دورہ کیا اور گولف چیمپئن شپ کا یہاں افتتاحی انجام دیا۔ آپ کو بتا دیں جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے منگل کو کہا کہ 22 اپریل کو پہلگام میں ہونے والے حملے میں کسی مقامی شخص کا کوئی کردار نہیں تھا اور اس حملے میں ملوث تمام عسکر پسند غیر ملکی تھے۔ گلمرگ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ NIA کی جاری تحقیقات کے دوران 2 افراد کو حملہ آوروں کو پناہ دینے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ممکن ہے کہ ان افراد نے دباؤ کے تحت ایسا کیا ہو، اگرچہ انہوں نے حملہ آوروں کو کھانا فراہم کیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ زبردستی کروایا گیا ہو۔ تحقیقات مکمل ہونے دیں، اس کے بعد NIA چارج شیٹ اور دیگر قانونی کارروائیاں پیش کرے گی۔ ایران اسرائیل جنگ سے متعلق سوال پر وزیر اعلیٰ نے فوری جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیا، ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جتنی جلدی یعنی جنگ بندی نہ صرف ہو بلکہ مستقل رہے، اس حوالے سے انہوں نے زور دیا۔ جتنی جلدی ہو اچھا ہے، یہاں تک کہ میں نے ایک اخبار کے ذریعے پڑھا ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ بحال ہوگا لیکن اس کے لیے نئے سرے سے اسمبلی الیکشن کرنے ہوں گے۔ کرائیے، کس نے روکا؟ ہمیں اپنی کرسی کی فکر نہیں ہے۔ ان کو شاید جس نے یہ، میں جانتا ہوں یہ کہانی کہاں سے آئی، میں جانتا ہوں یہ یہاں کے اخبار میں کہاں سے پلانٹ ہوا، اور یہ پلانٹ ہوا صرف اس غرض سے کہ MLAs جو ہیں وہ ڈر جائیں اور کہیں نہیں چھوڑو پھر ہم 5 سال انتظار کریں گے۔ یہ اسٹیٹ ہوڈ کسی MLA کے لیے نہیں ہے، یہ اسٹیٹ ہوڈ یہاں کی حکومت کے لیے نہیں ہے، یہ اسٹیٹ ہوڈ جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے ہے، اور ہم MLA جو ہیں اس میں رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ تو اگر ہمیں دھمکی دی جا رہی ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ کے لیے اسمبلی کو ڈیزالو کرنا ہوگا، کریے۔ جس دن آپ اسٹیٹ لاتے ہو، جس دن آپ یہاں اسٹیٹ بناتے ہو، میں دوسرے دن جو ہے گورنر صاحب سے کہہ کے اسمبلی ڈیزالو کرا لوں گا۔ ہمیں ڈرانے کی کوشش مت کریے، اسٹیٹ ہوڈ ہمارا حق ہے، ہمیں اسٹیٹ ہوڈ دے دیجئے۔ یہ کہانیاں جو ہیں اخباروں میں پلانٹ مت کریے، یہ بات چلے گی نہیں۔ محبوبہ مفتی نے شبیر شاہ کو بہتر علاج کی فراہمی کا حکومت سے مطالبہ کیا ہے۔ PDP سربراہ و سابق وزیر اعلیٰ جموں کشمیر محبوبہ مفتی نے مرکز سے درخواست کی ہے کہ وہ علیحدگی پسند رہنما شبیر احمد شاہ کے معاملے میں انسانی بنیادوں پر غور کرے
اور ان کی جان لیوا بیماری کے پیش نظر مناسب طبی سہولیات فراہم کرے۔ محبوبہ مفتی نے اپنے ایکس ہینڈل پر لکھا، درخواست ہے کہ وزارت داخلہ شبیر شاہ کی دختر سحر شبیر کی دل سے کی گئی اپیل پر فوری غور کرے۔ اس نازک مرحلے پر ہم حکومت ہند سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ انسانی ہمدردی کا مظاہرہ کرے اور یہ یقینی بنائے کہ انہیں مناسب طبی سہولیات فراہم کی جائیں۔ یہ شاید ان کے خاندان کے لیے ان کے درد کو کم کرنے کا آخری موقع ہو۔ برائے مہربانی ہمدردی کو رہنمائی کا ذریعہ بنائیں۔ یہ اپیل اس وقت سامنے آئی جب شبیر شاہ کی دختر سحر شبیر نے اپنے والد کے لیے انصاف اور ہمدردی کی جذباتی اپیل پوسٹ کی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ یہ سیاست نہیں ہے، یہ ملک دشمنی نہیں ہے، یہ کسی حکومت یا ادارے کے خلاف نہیں ہے، یہ صرف میرے والد کی زندگی کا معاملہ ہے۔ ان کی صحت، ان کے وقار کے ساتھ علاج کا حق انہیں حاصل ہے۔ کیا آپ کا ضمیر زندہ ہے؟ سحر نے کہا کہ ان کے والد کو گزشتہ 38 برس سے بغیر کسی سزا کے یعنی جیل میں وقفے سے قید رکھا گیا ہے۔ سحر نے کہا کہ آج وہ شدید بیمار ہیں، انہیں متعدد سرجریوں کا ڈاکٹرز نے مشورہ دیا ہے، مگر نامناسب علاج کی وجہ سے ان کی صحت مزید بگڑ رہی ہے۔ میڈیکل رپورٹس تک رسائی نہیں ہو رہی ہے اور نہ ہی پچھلے 2 برسوں میں انہیں کوئی فون کال کی اجازت دی گئی، جو ہر قیدی کا حق ہے۔ سحر نے کہا کہ ان کی اپیل ایک بیٹی کی ہے، ہمدردی، انصاف اور بنیادی انسانیت کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے دل میں اب بھی احساس ہے تو میری بات کو سنیں، اگر انصاف کا کوئی مطلب ہے تو اب بولیں، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، کیونکہ اگر اس بار خاموشی جیت گئی تو یاد رکھیں آپ کو بتایا گیا ہے، آپ جانتے ہیں، اور یہ انسانیت کا معاملہ ہے۔ پی ڈی پی سربراہ محبوبہ مفتی نے شبیر شاہ کی دختر کی اس درخواست کا حکومت کو کہا ہے کہ اس جانب توجہ دی جائے اور ان کو بہتر علاج فراہم کیا جائے اور جو خاندان ہیں ان کے مطالبات کی یکسوئی کی جائے۔ سری نگر میں آج محکمہ جنگلات میں خدمات انجام دینے والے عارضی ملازمین نے احتجاج کیا اور مانگیں پوری کرنے حکام سے مطالبہ کیا۔ سب سے پہلے میں میڈیا کا تہ دل کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں، جو ہر وقت چاہے عام بندہ ہے، چاہے جموں کشمیر کا ڈیلی ویجر ہے، چاہے وہ آنگن واڑی ورکر ہے، آشا ورکرس ہیں، ڈیلی ویجر سے پرماننٹ ملازم، ان کی آواز کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سرکار تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کا جو مین مدعا اور مقصد یہ ہے، مائی نیم بابو حسین ملک، پریزیڈنٹ جموں اینڈ کشمیر گورنمنٹ امپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی آر۔ یہاں تک آج کا جو مین اور مقصد ہے ان کا پروٹیسٹ کا، یہ تو یہاں ڈیلی ویجر جو ہے وہ لگاتار جو پروٹیسٹ یہاں کرتے ہیں، چاہے جموں کے اندر چاہے کشمیر کے اندر، لیکن یہاں سننے والا کوئی بھی نہیں ہے کہ ہم کس کو سنائیں۔ یہاں 2 سرکاریں بنتی ہیں، ایل جی صاحب اور یہاں چیف منسٹر صاحب کہتے ہیں میرے پاس کوئی پاور نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جب وہ اپنی سیلری بڑھا سکتے ہیں تو ڈیلی ویجر کے ساتھ ناانصافی کیوں نہیں ہے؟ آپ 5 لاکھ روپے کہتے ہیں کہ 3 لاکھ روپے ہماری سیلری کر دو، ہمارے اپنے ایشو جو ہے وہ ریزالو کر دیتے ہیں، ڈی اے آپ نے بڑھا دیتے ہیں، لوسز ویئر آپ نے بڑھا دیتے ہیں، لیکن آپ نے اس ڈیلی ویجر کی بات کی جس کو 6 مہینے سال کے بعد آپ 2 عیدیں آئی ہیں، 2 عیدوں میں سے ایک عید پر ان کو سیلری نہیں دی گئی۔ یہ کون سا بڑا مدعا ہے؟ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، جس طرح آپ الیکشن میں جاتے ہو، ٹوپی تار کے لوگوں سے کہتے ہو ہمیں ووٹ دے دو، آپ نے ووٹ لے دیا، اقتدار کی کرسی پر آپ بیٹھ کے، لیکن آپ نے کبھی ڈیلی ویجر کی بات نہیں کی۔ جس طرح آپ بغیر کمیٹی کنسٹیٹیوٹ کے اپنی سیلری بڑھا سکتے ہو، اسی طرح ڈیلی ویجر کا مدعا بھی ہو۔ کمیٹیاں تو یہاں بہت ساری بنائی گی، لیکن آؤٹ پٹ اس کی کوئی نہیں نکلی۔ یہاں جموں کشمیر کے اندر جتنی سرکاریں آئیں، صرف ڈیلی ویجر کو ایسے پیسا گیا جس طرح آٹے کو چکی میں پیسا جاتا ہے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، یہ جو ورلڈ لائف کے اندر جو ہے، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کا جو ایشو ہے وہ دوسرا ہے، ان کو کیمپا میں لایا گیا۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کو آؤٹ سورس میں لایا جائے، جس طرح باقی ڈیلی ویجر ہیں جن کو ہر مہینے میں سیلری مل جاتی ہے، ان کو بھی ملنی چاہیے، اور اس کے ساتھ اس کی ریگولائزیشن پالیسی بننی چاہیے۔ تو ہم سرکار کو یہ کہنا چاہتے ہیں، چاہے وہ سینٹرل کی سرکار ہے، چاہے یہاں سری نگر میں آج وزیر صحت سکینہ یٹو نے 2 ICTC بسوں کا افتتاح انجام دیا۔
قابل رسائی صحت کی دیکھ بھال اور HIV بیداری کی طرف سے ایک اہم قدم وزیر صحت سکینہ ٹو نے اس کو قرار دیا. آج سری نگر میں 2 موبائل ICTC بسوں کو جھنڈی دکھا کر انہوں نے روانہ کیا. لانچ کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ ایڈز کے بارے میں یعنی شعور بیداری کریں. اس حوالے سے کسی بھی طرح کی کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے. بہت زیادہ جو ہے سینسٹیو ایشو ہے جس کے بارے میں یہاں پہ آج یہ پروگرام ہو رہا ہے. اس پروگرام کے ذریعے جو ICTC گاڑیاں جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں تاکہ ٹیسٹنگ جو ہے وہ صحیح ڈھنگ سے ہو اور ان پیشنٹس کو جو خدا نخواستہ اس بیماری میں مبتلا ہو یا اس بیماری میں ملوث ہو ان کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے اور اس کو روکا کیسے جائے آگے بڑھنے سے. مین مقصد یہی تھا. اور ان گاڑیوں کا جن کی قیمت ایک کی 64 لاکھ ہے تاکہ وہ جائیں اور ٹیسٹنگ صحیح ڈھنگ سے ہو کیونکہ یہ جو بیماری ہے لوگ اس کا نام سن کے بھی دہشت میں آ جاتے ہیں اور جو پیشنٹ ہوگا اس کو بھی مشکل ہوتا ہے. وہ اکثر بیشتر اس بیماری کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس پہ آلریڈی کام کر رہا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے. اور ان پیشنٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنا, اویئرنیس کرنا, ان کو کانفیڈنس دینا, ان کو کاؤنسلنگ دینا کہ آپ آگے آ جاؤ, آپ کا علاج ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ چھپائیں گے تو یہ بیماری اور بڑھ سکتی ہے اور پھیل سکتی ہے. مین مقصد اس پروگرام کا آج یہی تھا. یہاں پہ 0.6% جو ہے ابھی تک جموں کشمیر. تبھی میں کہہ رہی ہوں کہ آلریڈی یہ جو گاڑیاں دی گئی ہیں تاکہ ٹیسٹنگ ہو, پتہ چلے کہ اگر اس طرح کے کوئی بیمار ہیں ان کو علاج کیسے کیا جائے گا. آج اس کا مقصد یہی تھا. یہ جو 64 لاکھ کی ایک گاڑی دی جا رہی ہے تاکہ اس کے اندر ساری چیزیں ہیں, ساری فیسلٹیز ہیں تاکہ وہ جا کے ٹیسٹنگ جو ہے وہ کر پائیں اور آئیڈینٹیفائی کر پائیں. اور یہ جو لوگ, میں نے پہلے ہی کہا ہے, لوگ کافی اس بیماری سے دہشت زدہ ہوتے ہیں تو لیکن اس کو چھپاتے ہیں. چھپانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے جب تک وہ سامنے نہیں آئیں گے. ڈپارٹمنٹ آلریڈی کاؤنسلنگ کی کوشش کر رہا ہے, اویئرنیس کی کوشش کر رہا ہے اور سب سے مین جو ہے وہ ٹیسٹنگ کی کوشش کر رہا ہے تاکہ ان بیماروں کو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکیں. اور اس کے لیے آلریڈی قانون بھی بنے ہوئے ہیں. اگر کہیں پہ اس طرح کی شکایت آتی ہیں تو اس کے لیے آلریڈی لا جو ہے وہ ہمارے پاس ایگزسٹنگ ہے. تو مین جو ڈپارٹمنٹ کا کام ہے, سارے جتنے بھی آفیسرس ہیں, جو ہی ڈپارٹمنٹ ہے جس ڈپارٹمنٹ کا نام ایڈز کنٹرول ہے, اس ڈپارٹمنٹ میں ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اویئرنیس دے سکیں, اس کو پھیلانے سے روک سکے اور جہاں بیمار ہیں ان کو کانفیڈنس دے, کاؤنسلنگ دے, وہ سامنے آ کے اپنا علاج کرا دیں. BJP لیڈر الطاف ٹھاکر نے آج ایک پریس کانفرنس کو مخاطب کیا اور پریس کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کی تعمیر و ترقی کے لیے مرکزی حکومت کی جانب سے بالخصوص ترجیحات دی جا رہی ہیں اور کئی ایک منصوبہ جات کی تکمیل کی جا رہی ہے. آپ یہاں آج شارٹ نوٹس پہ آج یہاں آئے. آج ہمارے ساتھ جو یہاں پہ بات کرنے کے لیے جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ہمارے پارٹی کے اسپوکس پرسن الطاف ٹھاکر صاحب, ان کے ساتھ جو ہے ہمارے نیشنل کونسل ممبر جو ہے عارف صاحب, اور میرے جو لیفٹ سائڈ میں بیٹھے ہیں DDC سری نگر جو ہے انجینئر اعجاز صاحب. تو میں الطاف صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آج کی پریس کانفرنس کی شروعات کریں. شکریہ ساجد صاحب. دوستو, اس گرمی میں احساس ہے ہمیں باہر اس ٹینٹ کے نیچے پریس کانفرنس کر رہے ہیں, گرمی بھی ہے, آپ بھی لگ بھگ آدھے گھنٹے سے یہاں ویٹ کر رہے ہیں. آپ کا بہت بہت دھنیہ واد. ساتھیوں, جیسے کہ کل ہم سب نے سنا کہ جموں کشمیر کو لے کے, خاص کر کشمیر کو لے کے دیش کے پردھان منتری اور دیش کے روڈ منتری جناب نتن گڈکری نے یہ بہت بڑے جو پروجیکٹس ہے ان کو اپروو کر دیا. یہاں کے لوگوں کی وہ دیرینہ ڈیمانڈ تھی. آپ کرنا دیکھیے, آپ شپین دیکھیے, ان لوگوں کی بہت لانگ پینڈنگ یہ ڈیمانڈ تھی کہ یہ جو 2 مہتوپورن علاقے ہیں آپ کرنا لیجئے. اسٹریٹجک حساب سے بہت ہی امپارٹنس اس خطے کی ہے کیونکہ ایک بارڈر ایریا ہے. اس کے ساتھ ساتھ شپین کا بھی دیکھیے, راجوری اور جموں کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے.
बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी कि वहां टनलें दी जाए, लेकिन कल जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में एक ऐतिहासिक दिन था कि जब डेवलपमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट जिनकी अनाउंसमेंट हुई है, वो चाहे साधना टनल हो, चाहे वो पीर की गली टनल हो जो शोपियान में। उधर जम्मू में एक सारिक को सड़क पर घुमाने का वाक़या सामने आया है। आपको बता दें कि जम्मू में एक सारिक जो आदि सारिक बताया गया है, सरमाई राजधानी जम्मू में मंगल के रोज़ एक सारिक को जूतों का हार पहनाकर सड़कों पर घुमाया गया और कुछ देर के लिए इसे चलती पुलिस की गाड़ी की यानी सामने के हिस्से में बिठाकर भी घुमाया गया। बख्शीनगर पुलिस स्टेशन के SHO आज़ाद मिनहास के मुताबिक मुलजिम एक बदनाम ज़माना मुजरिम है, आदि सारिक है। हाल ही में बेनकाब होने वाले एक जराइम पेशा ग्रोह से वो ताल्लुक़ रखता है। SHO ने बताया कि सारिक वादी कश्मीर का रिहायशी है और गिरफ्तारी के वक्त नशे की हालत में था। अफसर ने मज़ीद बताया कि चंद रोज़ कबल एक शख्स से जो मरीज़ के लिए दवाएँ यानी ख़रीद रहा था 40,000 रुपये इससे लूट लिए गए। वही शख्स आज मुलजिम को उसने शनाख्त करते हुए इसको जो है पुलिस के हाथों पहुंचाया। इस दौरान सारिक ने छुरी से हमला करते हुए इस शख्स को ज़ख्मी भी किया और फ़रार होने की कोशिश की। ताहम मुकामी नौजवानों ने इसको पकड़ा और उसके बाद इसको इस तरह की सज़ा दी गई। उधर दरियाए चनाब में तारिक अहमद गनाई वल्द अब्दुर्रहमान गनाई की नाश दरियाए जहलम से निकाली गई है, जो अलसुब दरिया में डूब गए थे। SDRF पुलिस और मुकामी लोगों ने इसमें जो है ताउन करते हुए लाश को दरिया से निकाला। बढ़ान गुलाम नबी डार मे वो बढ़ान अब अमे और कपन आव क्या आव मगर इतन में बड़ा नफर बस माने ना मगर जो बढ़ो मे वोत नोतन फायदे तकरीबन 9 बजे पत कोर पुलिस फोन जारी छाड़ान वनकस ना अत वो सिर्फ खाली अथ वायान अथ ये करान अत कलस कलस पे अथ करान अथन अमे अलाव वो कहें ना कतन आव कोत गो क्या गो लुट ओड गंट ब्रो वोत इतला फलान शे गो पदगामपुर ब्रिजस पे गो इत अननोन पर्सन गो आबस कर जल्द विदिन नो टाइम वो दोनों टीम SDRF अवंतीपोरा प्लस SDRF पुलवामा बिल्कुल करिए रिक्वेस्ट करिए लुकन वारिया लटि लुकन रिक्वेस्ट। उधर श्रीनगर में मुत्तहिदा मजलिस अमल जम्मू कश्मीर ने अपने सरपरस्त मीर वाइस कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक की हिदायत पर शिया सुन्नी राब्ता कमेटी का एक अहम इजलास मीर वाइस मंजिल राजौरी कदल में तलब किया। इजलास में मुमताज़ मजहबी स्कॉलर्स, रूहानी पेशवा, दानिश्वरों और मारूफ मजहबी तंजीमों की नुमाइंदगी करने वाले नुमायाँ शख्सियात की बड़ी तादाद ने इसमें शिरकत की। इजलास की सदारत आलिम दीन आगा सैयद मोहम्मद हादी अल मूसवी अल सफ़वी ने की। मुलाकात के दौरान नुमाइंदों ने दोनों फ़रीक़ैन के उलमा इस बात पर उन्होंने ज़ोर दिया कि ऐसे वक्त में जबकि मुसलमानों की मजमूई सूरत हाल मुकामी और कौमी और आलमी सतह पर इंतहाई यानी मखदूश है, मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि वह तमाम इख्तिलाफ़ात से बालातर होकर इत्तेहाद व इत्तेफ़ाक़ का मुज़ाहरा करें। माह मुहर्रम को बाहमी एहतराम, मजहबी वक़ार और मुकम्मल हम आहंगी की फ़िज़ा में मनाने की अहमियत पर ज़ोर दिया गया। माह मुबारक मुहर्रम हराम युजन ब्रोकन पकान कोशिश करें चाहे शिया बरादरी है सुन्नी बरादरी है वनकस अजीज़ान गिरामी कितन अकिस जाए चाहे तिम बहस दुश्मन आप तशरीफ लाएं और आज के हालात के तनाजुर में हम किस तरह से उमर फारूक साहब बस कर शुक्रिया अदा तिज वक्तन फवक्तन यम इतिहाद इतफाक खतर काम करान चीज़ों सतन यम चीज ना खास तौर सनिस माशरस मज फैलावन यम जन कह अहमियत थवन
माह मुबारक के मुहर्रम अल हराम युजन ब्रोकन पकान छु कोशिश करें चाहे शिया बरादरी आए सुन्नी बरादरी आए यत पर खुदान वन वज़कुरू निअमतल्लाह इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। शहीद मिलत सं जिम्मेदारी पत तिहंदिस फर्जंद मीरवाइज मौलाना मोहम्मद उमर फारूक साहबन ठेकन पे पे यमो कमा हको अत दीन च आलमी थप कर पन्ने शिया बरादरी सकिस फ्योक रलयित पन मशावरत कर मुतीद मजलिस उलमास अंदर तिहन शमूलियत मुहर्रम के सिलसिले में ये जलसा बुलाया गया है या ये इजलास बुलाया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो भी मुसलमान हैं जो भी कलमा पढ़ने वाला है वो अपने ऊपर ये फ़र्ज समझता है। ईशान रजा वो पस्तकियो पसनकी पस हसन आले दीगर मोहम्मद हर ये के अकबर सीरस जो अल्लाह मखा के अशमुज बात करे बहसियत जनरल सेक्रेटरी उंजवनी तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम 52 वरियन युजन में तहफ़्फ़ुज़ जर्म। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। इजराइल व ईरान के माबैन अमेरिका ने कराई आर्जी जंग बंदी, खिलाफ वर्जी की गई तो सख्त जवाब देंगे, ईरान ने किया खबरदार। अमेरिका व इजराइल को ईरान ने घुटने टिकवा दिए, महबूबा मुफ्ती का रद्द अमल, जंग बंदी को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने करार दिया खुश आइंद। पहलगाम हमले में कोई मकामी मुलविस नहीं था, NIA की गिरफ्तारियों पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान। जेल में बंद शबीर शाह को बेहतर तिब्बी सहूलत फराहम की जाए, महबूबा मुफ्ती ने मरकज से किया मुतालबा, कहा इंसानी खदरों पर एक बीमार शख्स के साथ इंसानी सलूक किया जाए। श्रीनगर में महकमे जंगलात में काम करने वाले आर्जी मुलाजिमीन का एहतजाज, मुतालबात पूरे करने हुकूमत पर दिया जोर। दरियाए चनाब में डूबकर एक शख्स की हुई मौत, राजौरी और बटामालू में भी पेश आए हादसात, 3 अफराद जाँ बहक। नाज़रीन, इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज़।